زین العابدین کم کیوں کر دیا؟ فرمایا اس واسطے کہ انہوں نے ڈر لگتا ہے کہ کھانا گرم ہے اور تواڈے نال محبت اتنی آئی کہ اگر یہ تتا اور گرم لکما میرا بیٹا زید کھاسی تو دا تالو اور زبان نہ سڑ بنے۔ فرمایا جڑا میرا والد میرے تالو تے زبان دے سڑن دا اتنا خیال رکھتا ہے تو میں ہمیشہ جہنم میں ہی سڑا ہوں، میرا والد برداشت کر سکتا ہے؟ تو فرمایا جیڑیاں گلاں توانوں دس دین سانو کیوں نہیں دسائیاں اگر یہ دین ضروری جانتا۔ میرے دوستو آج سانو بچے بڑے پیارے ہیں، دھوپے ہی تا اپنے بچے بچی دا کھڑا ہونا آساں گوارا نہیں کر سکتے تو جہنم میں سڑنا اس وقت سب تو پہلی چیز ہے اسلامی نام اور انہاں دا رزق حلال دا اہتمام، انہاں دی تعلیم تربیت۔ الغرض جس نے مسلمان مائی صاحبہ دی وفات، انہاں دے غسل کفن دے معاملات، نماز جنازہ دے معاملات، اور نماز جنازہ دے بھی یہ چیز ذہن چ رکھا ہے مسلمان دی پوری کوشش کی تھی کرو کہ نماز جنازہ ضرور شرکت کی تھی کرو۔ یہ نہیں کہ اگر مالدار کوئی بندہ علاقے دے شہرت رکھن والا وہ فوت ہو گیا تو وہ اتنے جمع ہوئے جنازے دے، حالانکہ وہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جگہ ہی نہ رہی بہت اچھی گل ہے، لیکن غریب دے جنازے چی اس سے جذبے نال گئے کرو جڑے جذبے دے نال مالداراں دے جنازے دے چویندے ہو۔ مالداراں دے جنازے تے منہ دکھاونا تسا ضروری سمجھ دو، لیکن اصل جڑا اجر مل سنے نا وہ غریباں دے جنازے دے شامل ہو کے مل سنے۔ اور وہ دعاواں یاد کرو جنازے دیاں، لیکن اگر دعاواں نہ بھی یاد ہوئے جنازہ نہ قضا ہو لیتا کرو، پوری کوشش کیتی کرو۔ کئی نیک میتاں ایسیاں ہو دیاں انہاں دے جنازے دے شرکت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ ساری بخشش فرما چھوڑتا ہے۔ تو جنازے دے دو ہی چیزاں رکن، قیام اور 4 تکبیرات۔ اگر دعاواں نہیں بھی یاد جس لئے تساں جنازے دی نیت کر کے کھڑے ہو گئے، قیام پہلا رکن پورا ہو گیا، امام نے 4 تکبیرہ آکھنیاں تساں بھی اللہ اکبر نال آگ چھوڑ سو، دوسرا رکن بھی پورا ہو گیا۔ درمیان دی پہلی تکبیر تو بعد حمد و ثنا، دوسری تکبیر تو بعد درود پاک، تیجی تکبیر تو بعد دعا، یہ چیزاں سنت ان پہیاں۔ سنت پوری ہوئے کامل ہوتا ہے نماز جنازہ بے پناہ اجر و ثواب، لیکن اگر سنت چھوٹ ویسی حمد بھی تو انہوں آندھی ہے، درود بھی آندھ ہے، یہ دعا نہیں بھی یاد تو اللہم اغفر لہو استغفر اللہ پڑھی رکھو۔ جنازہ نہ چھوڑا کرو کہ جس نے باوضو ہو کہ قیام ہی تسا کر لیا جنازے دی نیت نال، 4 تکبیرہ بھی امام دے نال آگ چھوڑیاں، تواڈا جنازہ امام نال بالکل صحیح ادا ہو گیا۔ کوشش کی تھی کرو دعا بھی نال یاد رکھو۔ اور میرے دوستو سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی مقدس نورانی تعلیم ہے لا ہداد الا ثلاثۃ ایام۔ کوئی مسلمان مرد اور فوت ہوئے تو فرمایا وَتُو دے لواحقین وفات دے وقت تو لے کے 72 گھنٹے پورے عمر تک، 3 راتاں 3 دن پورے عمر تک انہاں واسطے جائز رکھا ہے شریعت مبارکہ نے کہ وہ ہداد یعنی سوگ کر سن۔ سوگ دا لفظ فارسی سین واو اور گاف نال لکھا ویندا ہے، اردو چی اس نو سوگ آکھا ویندا ہے، عربی زبان چ ہداد آکھا ویندا ہے۔ تو فرمایا لا ہداد الا ثلاثۃ ایام، سوگ اور ہداد ہو سی 3 دہاڑے تک افسوس۔ لواحقین میت اہل میت اپنی ساری مصروفیات 3 دہاڑے واسطے چھوڑ دے سن، اپنے گھر دے وچ موجود رہ سن، اور جویں جویں علاقے دے وچ رشتہ داراں نوں پتہ چل سی وہ ٹائم کٹ کے آسن تعزیت کر سن۔ محبوب علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے من عزا اخاہ فی مصیبت ہی، فرمایا میرے کسے بھی امتی نو کوئی مصیبت پہنچے اور دوسرا دا مسلمان بھائی ٹائم کٹ کے آ کے 5-7 منٹ اس دے کول آ کے بیٹھ بینجے، اس نو تعزیت کرے کہ جی اللہ پاک دی طرف امر آ گیا، توڑے تے امتحان آیا ہے، صدمہ آ گئے، توڑے نقصان ہو گئے، اللہ دی بارگاہ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس صبر دے وے اس صدمے اور ادھا نیمل بدل عطا فرماوے۔ محبوب فرمائے نے جڑا چند منٹ تسا اپنا کام کار آرام چھوڑ کے مصروفیت چو کٹ کے انہاں دے کول بیٹھ گئے ہو، جتنی دیر تسا انہاں دے کول بیٹھے ہو انہاں دی توجہ اس نقصان آلو پریشانی صدمے آلو ہٹی رہی ہے، تواڈی گل بات آلے پاسے رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈی وجہ تو جتنا اس نو صبر ملدا رہے، جتنا اجر اس صبر دی وجہ تو اس صاحب مصیبت نو دے سی، تواڈنو تعزیت کرن والیاں نو بھی اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے سی۔ اسلام دی مقدس معاشرتی سماجی اخلاقی تعلیمات دے وچ یہ چیز شامل ہے پئی، لیکن اج افسوس ہے کہ ساڈے اتے دنیا داری بڑی غالب آئی کھلوتی ہے۔
اسا مسجد وچ نماز پڑھن ونجو تو چاہیے تو یہ ہے کہ جتنی دیر جماعت دے وچوں رہ گئے، کیونکہ سب تو زیادہ رحمت اور عنایات برسن دی جگہ ہے تو او روئے زمین دے وچ مساجد ہیں پئیاں۔ ساڈے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر و بقاء الارض مساجد اللہ، پوری روئے زمین دوتے افضل ترین اور خیر ترین والے مقامات ہیں تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی مسجد ہیں پئیاں۔ جب تک اساں اللہ دے دروازے ترانے مسجد چرانے اساں اللہ دی پناہ دے چرانے، اور فرمایا شر البقاء الارض اسواقھا، حدیث صحیح ہے، امام بخاری مسلم دی شرط حدیث ہے، اور سب تو زیادہ فتنے والی جگہ ہے بازار ان پہ۔ محبوب علیہ السلام دی تعلیم میں اپنا کم کرو بازار وچ اور فوری طور تے واپس آ جایا کرو، اور کوشش کیتی کرو کہ اگر تواڈے کول ٹائم ہے تو زیادہ وقت تواڈا مسجد وچ گزرا کرے۔ لیکن چونکہ قرب قیامت ہے، محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس تو جویں ساڈا دور دور جا رہے ساڈے وچ بڑی غفلت سستی، اساں مسجد وچ بن کے بھی دنیا داری دے معاملات سانو نہیں پیچھا چھوڑ دے۔ مسجد دے وچ اگر ایک اساں دنیا دی گل کردے ہیں 40 سال دی نفلی نیکیاں ضائع ہو گئے۔ تو بھی اللہ دا ذکر ہونا چاہیے، درود پاک قرآن پاک دی تلاوت یا نماز ادا کر رہے ہو۔ اسی طریقے جس نے مجلس تعزیت وچ بہنے تو بالخصوص اپنے سرائکی بیلٹ وچ ڈٹھا گیا کہ اہل میت تو اپنے سارے دے سارے معاملات چھوڑ کے بیٹھ گئے، وہ جتنے بھی عزیز آندن کوئی تو پڑھے لکھے ہو گئے ہو تو سنجیدگی دا مظاہرہ آئے سلام کیتا، جتنے مناسب جگہ ملی بیٹھ گئے، فوراً آکھا جی فاتحہ پڑھو دعا منگو، دعا ہو گئی، تعزیت کی تھی، انا للہ پڑھا، دعائیہ کلمات آکھے، صبر دی تلقین کی تھی، آخرت یاد روائی۔ لیکن اکثر ہے کہ ایسا گروپ بندی کر کے بیٹھ ہوئے نے اور دنیا داری دی حلترہ، حتیٰ کہ میں خود کئی جگہ دوتے جو گئے ہیں تعزیت کرنے واسطے، وہ کئی حضرات پرلے کونے دوتے بیٹھ گئے، ایک دوجے نال گالی گلوچ وچ مصروف ہو گئے۔ میرے دوستو یہ چیزاں جائز نہیں ہیں پئیاں۔ اسا آخرت دی فکر واسطے آئے ہیں، ایک صدمہ کم کرنے واسطے آئے ہیں۔ انہاں ساری چیزاں دی طرف ساری مکمل طور تے توجہ ہونی چاہیے۔ رب کریم جل شانو دی بارگاہ اقدس سے دعا ہے اللہ پاک اسا سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے۔ یہ آپ حضرات دے کچھ سوالات میرا خیال آگئے۔ ایک مسجد میں امام صاحب ہیں، ان کو قرآن پاک صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، اور اکثر اوقات وہ نماز میں بھول بھی جاتے ہیں، اور شرعی مسائل کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے، اور فالج کا بھی مریض ہے، اور اس کو پاکی پلیدی کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی غربت کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بھائی ہر معاملے واسطے کچھ شرطیں ہیں پئیاں، چونکہ قرات جڑی ہے وہ نماز وچ فرض ہے۔ نماز دا جڑا سب تو پہلا رکن ہے نا جی، تو وہ ہے نیت۔ اگر نیت ہے ہی کوئی نہ تو نماز کوئی نہ ہو سی۔ وہ دوسری چیز آوندی ہے تکبیر تحریمہ، یہ نماز دے ارکان دے وچ ہے۔ اس تو بعد قیام جڑا ہے وہ اگلا رکن ہے نماز دا، وقت دے وچ قرات رکن ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، قیام دی حالت وچ میں اللہ دی بارگاہ جس نے نماز ہی چوندے ہو، چاہے وہ فرض نماز ہے، چاہے وہ سنت نماز ہے، وتر واجب نماز ہے، عیدین دی واجب نماز ہے، یا نفل نماز ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قیام دی حالت وچ جو قرآن تو میسر ہوئے جتو آسان او تو سب پڑھ لے۔ قرات فرض ہے، اور قرات دی تعریف کیا ہویا کر دیئے کہ ہر حرف اپنی تمام صفات دے نال اپنے مخرج اصلی تو ادا ہوئے، اور وہ دی ادائیگی دا پتہ ہی تاں چل دے، اور مخارج تو حروف دے ادائیگی ہوندی تاں کہ کم از کم اتنی آواز ہو رہی ہو کہ سارے اپنے کن سن رہے ہوں گے۔ اگر قرات دے اتے امام صاحب قدرت نہیں رکھ دے، عربی دے وچ ایک حرف ہے حمزہ، الف دوتے زبر لاؤ چا، زیر لاؤ چا، پیش لاؤ چا، جزم لاؤ چا، اور دوسرا حرف ہے عین۔ اگر ہے کہ امام صاحب نماز پڑھان دے ہوئے حمزہ جمیں کہ احمد لفظ ہے، عین دے نال جمیں امادن لفظ ہے، تو اگر وہ حمزے اور عین دا تلفظ ہکے طریقے ادا چا کر دیں اور الگ الگ نہیں ادا کر دیں
میرے دوستو چونکہ حمزہ ایک الگ حرف ہے، عین ایک الگ حرف ہے، اس سے طریقے ہا ایک الگ حرف ہے جڑا حروف حلقی دوچے، اور ہا جڑا ہے وہ ایک الگ حرف ہے، ہا ہاتھی والا، اور دوسرا ہا کیڑی مثال دو؟ حلق والا۔ آپا مولی لوگ ہیں، حلوے تو سوا سن کیڑی مثال یاد آؤں گے؟ تو ایک ہا ہوندے جہدے نال حلوہ لکھا ویندا ہے، دوسری ہا جہدے نال ہاتھی لکھا ویندا ہے۔ اگر ایک امام صاحب دوہائی عربی دے حروف ہیں، الفابیٹس عربک الفابیٹس ہیں پہ عربی حروف تہجی ہا اور ہا، وہ ہاتھی والا ہا بھی اسی طریقے ادا کر دیں تے حلوے والا ہا بھی اسی طریقے ادا کر دیں، نماز کو نہیں ہومنی۔ اسی طریقے زا را دوتے نقطہ لاؤں، زا اے الگ حرف ہے، دال دوتے نقطہ لا کے زال اے الگ حرف ہے، اور توآ دوتے نقطہ لا کے زوا جس نے تسا توئے زوئے آکھ دیو یہ الگ حرف ہے۔ اس سے واسطے ہر کتاب